بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا ولاگ میں اس افسوسناک خبر کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ جوناگڑھ ریاست کے نواب جہانگیر خان جی گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ نواب جہانگیر خان جی نواب دلاور خان جی کے بیٹے اور محبت خان جی کے پوتے تھے، اور نواب دلاور خان جی جو تھے وہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ اسی طرح سے نواب جہانگیر خان جی 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی رہے ہیں مختلف ادوار میں، اور محبت خان جی جو تھے وہ نواب آف جوناگڑھ کے نواب تھے جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا 1947 کے بعد۔ تو نواب محبت خان جی نے پاکستان میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی، جس کے بعد اس وقت کے انگریز وائسرائے اور اس وقت کی جو کانگریس قیادت تھی انہوں نے سازش کی، اور اس سازش کے تحت نواب جوناگڑھ ریاست کو جو ہے پاکستان میں شامل ہونے نہیں دیا گیا، اور اس طرح سے یہ نواب خاندان اور ان کے جو لواحقین، ان کے جو رفقا کار تھے وہ جوناگڑھ ریاست کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے، اور پاکستان آ کر انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی تھی۔ ان کی محبت پاکستان سے اور مسلمانوں سے اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے خاطر اپنی ریاست کو قربان کر دیا۔ ریاست جوناگڑھ ہندوستان کی 2 بڑی ریاستیں تھیں جنہیں مالدار ریاست کہا جاتا تھا، رچ ریاستیں تھیں، ایک حیدرآباد دکن اور دوسرے نمبر پر ریاست جوناگڑھ۔ پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا تو نواب محبت خان جی نے بہت طویل عرصے تک مالی سپورٹ کی، اور باقاعدہ اس دور میں بلینک چیک بھی ان کی جانب سے دیے جاتے رہے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد نواب محبت خان جی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد پھر کہ جو دلاور خان جی تھے وہ ان کا تسلسل پاکستان میں رہ کر انہوں نے جدوجہد کی اپنی ریاست کے لیے، لیکن تاحال ریاست پر ابھی ہندوستان ہی قابض ہے، اور نواب کی جو فیملی ہے وہ پاکستان میں سکونت اختیار کیے ہوئے۔ نواب جہانگیر خان جی ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ جدوجہد کرتے رہے، لیکن 2021 میں غالباً ہماری جو ملک کی ریاستی ادارے تھے انہوں نے جب ایک نیا نقشہ تشکیل دیا تو اس میں ریاست جوناگڑھ کو شامل کیا گیا ہے پاکستان کے نقشے میں۔ جوناگڑھ اسٹیٹ جو تھی وہ ایک بہت بڑی رچ اسٹیٹ تھی، اور اس میں نواب محبت خان جی جو تھے وہ 999 بتایا جاتا ہے کہ گاؤں کے مالک تھے، اور کئی لاکھ ایکڑ زمینیں ان کی جو تھی وہ زرخیز زمینوں کے مالک تھے۔ اور اس ریاست کی جو آپ کو خاص بات بتاتا چلوں کہ اس ریاست میں ذوالفقار علی بھٹو کے جو والد محترم تھے سر شاہ نواز بھٹو، وہ اس زمانے میں دیوان تھے، اور دیوان وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے، عموماً اس وقت دیوان کہا جاتا تھا لیکن اب اس وزیر اعظم ان کو کہا جاتا ہے۔ اور کئی جگہوں پر، کچھ جگہوں پر میں نے تحریریں دیکھی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ولادت بھی نواب جوناگڑھ کے محل میں ہی ہوئی تھی، اور وہ جو تھے نواب آف جوناگڑھ کے محل میں ہی جو ہے ان کی سکونت اختیار کی ہوئی تھی سر شاہ نواز بھٹو نے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ولادت بھی بعض جگہوں پر، بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ولادت نواب آف جوناگڑھ کے محل میں ہی ہوئی تھی۔ نواب صاحب ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے تھے اس سلسلے میں، اور گزشتہ حکومت نے انہیں ایک اسلام آباد میں ایک بنگلہ بھی دیا تھا، جس میں انہوں نے اپنی ریاست کا باقاعدہ ایک شیڈو کابینہ بھی بنائی تھی، اور اس شیڈو کابینہ کے جو دیوان تھے وہ تھے ان دنوں سلطان احمد باہو صاحب، وہ نواب صاحب کی ریاست کے دیوان تھے ان دنوں،
اور اس میں ایک باقاعدہ کیبنٹ بھی تھی، اس میں حاجی ناصر ترک صاحب بھی شامل تھے، الیکٹرانک مارکیٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں ہمارے کراچی کے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے۔ نواب صاحب بڑے محبت کرنے والے لوگ تھے، انسان تھے، اور وہ ان کی جو دسترخوان تھا، تاحال اگرچہ آج ان دنوں میں ان کی مالی پوزیشن ایسی نہیں تھی، لیکن ان کا دسترخوان خاصا وسیع تھا۔ انہیں آج کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے، اور نواب صاحب جو ہے وہ نہ صرف ان کے خاندان کا نقصان ہے، بلکہ نواب صاحب کی موت سے پاکستان کا نقصان ہے۔ اور نواب صاحب کی جو جدوجہد ہے پاکستان کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے، وہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نواب صاحب کے درجات بلند کرے اور خدا انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کراچی میں بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج جب نواب جہانگیر خان جی کے جنازے میں ہم شرکت کے لیے جا رہے تھے، تو تمام جو وی آئی پیز موومنٹ والے علاقے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے جو خاص طور پہ علاقے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اور میٹروپول ہوٹل ہے، اور دوسرے جو کراچی جیم خانہ، کمشنر ہاؤس کے ارد گرد ہم نے یہ دیکھا کہ بعض بینر لگے ہوئے ہیں، اور بینر پر بڑی عجیب تحریریں ہیں، ان پر خاص طور پر جو لکھا ہوا ہے کہ سیاست چھوڑیں اور ریاست بچائیں۔ تو یہ جو وی آئی پی موومنٹ والی جگہوں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ رات سے کچھ لوگوں نے یہ بینر لگائے ہیں، اور بینر لگانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور کن طاقتوں کی جانب سے یہ بینر لگوائے گئے ہیں۔ اور یہ بینر جو ہیں، ابھی جو میں نے معلومات کی ہیں، تو وہ یہ تمام یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہے، خاص طور پر ڈیفینس، کلفٹن، ان علاقوں میں یہ بینرز آویزہ کیے گئے ہیں۔ اب ان بینروں کے پس پردہ لگوانے والا کون ہے؟ سرکاری عمارتوں پر، سرکاری ان علاقوں پہ جو وی آئی پی موومنٹ ہے ہمارے کراچی میں، ان علاقوں میں یہ بینرز آویزہ کیے گئے ہیں۔ ان بینرز کے مقاصد کیا ہیں؟ کون لگانے والوں کون لوگ لگانے والے ہیں؟ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں جن لوگوں نے ان بینر کو آویزہ کیا ہے؟ جبکہ میں گزشتہ بلاگ میں یہ کہہ بھی چکا ہوں، کہ آپ کو بتا بھی چکا ہوں اپنے تجزیے میں، اور جو مجھے اطلاعات ملی تھی، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ فوری طور پر ملک میں انتخابات ہوں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو کچھ لوگ جو ہیں مبینہ طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں 2 سال کے لیے ایک ایسی حکومت جو ہے نگران حکومت قائم کی جائے جو معیشت دانوں پر مشتمل ہو، اور وہ حکومت ہمارا جو ملک میں معاشی بحران ہے اس معاشی بحران سے نکالے اس ملک کو، بلکہ وہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے اخراجات ہیں ان سے بھی ہمیں 2 سال کے لیے نجات مل سکے، اور جو کرپشن ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اس کرپشن کے حوالے سے بھی احتسابی عمل ہو، اور ان لوگوں کے خلاف، ان سیاستدانوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو بڑے پیمانے پر اس کرپشن میں ملوث رہیں۔ خاص طور پر ہمارے اداروں کو سندھ میں ہونے والی کرپشن جو ہے کے متعلق خاصی تشویش ہے، اور اس حوالے سے ماضی میں خبریں بھی چھپتی رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو کور کمانڈر سندھ ہیں اور ڈی جی رینجرز نے اس حوالے سے زمینوں پہ قبضے اور مختلف اداروں میں جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ جناب جو سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پہ آپ کے لوگ قبضے کر رہے ہیں، ان لوگوں کو، ان کرداروں کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیفر کردار تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، وہ شخص ان میں سے کوئی شخص گرفتار بھی نہیں ہو سکا، اور سب لوگوں کو جو ہے وہ سہولت دی گئی، اور وہ کچھ لوگ صوبہ سندھ چھوڑ گئے اور کچھ لوگوں نے ملک ہی چھوڑ دیا، لیکن گرفتار کوئی نہیں ہوا۔ چند روز تک تو یہ سلسلہ رہا، لیکن جب یہ لوگ اس چیز کو بھول گئے، پھر جب یہ خبریں دب گئیں، تو اس کے بعد پھر زمینوں پہ قبضے اور سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پہ قبضے دوبارہ سلسلہ اس کا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس مرتبہ وہ تو احتساب نہیں ہو سکا، اور جو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو احکامات جاری کیے گئے تھے
ہمارے اداروں کی جانب سے ان پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اسی طرح سے کرپشن اور تو یہ جو آج بینرز لگائے گئے ہیں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان بینروں کے پیچھے ان پمفلیٹ کے پیچھے اور یہ جو پینافلیکس لگائے گئے ہیں ان کے پس پردہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست چھوڑیں اور ریاست بچائیں۔ تو اس وقت ریاست بچانے کے لیے وہ کون سی طاقتیں ہیں جن لوگوں نے یہ بینر آویزہ کیے ہیں، اور بینر آویزہ کرنے کی جگہیں بھی سرکاری عمارتیں اور وی آئی پی موومنٹ والے علاقے ہیں۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔